تعالی یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عید کے بعد ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. کالز چلا دیجیے. فہمیدہ نام ہے ان کا، ممانی کا، اور ان کی والدہ کا نام ننی بیگم. مسئلہ یہ ہے ان کی طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، بیمار طبیعت کی وجہ سے معلومات کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. ممانی جان کا آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، تو چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملہ ہے. اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھیے گا، اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی رکھیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم. جو روحانی علاج اگر آپ کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک کال اور دیجیے گا. محمد افضل ولد علی محمد، کافی عرصے سے بیمار رہ رہے ہیں. افضل احمد کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں محمد عباس اتاری عرض کر رہا ہوں جاکور سے، اور میں نے استخارہ کروانا ہے. نوید بھائی، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے اور ان کی امی جان کا نام پروین ہے. برائے کرم استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی. عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں. یہ کسی اور کے حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ نوید آپ نے نام بتایا نا. چلیں انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے. تو عباس بھائی آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیے گا، تو جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں تو آگے آپ کو بتا دیجیے گا. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد ریاض ہے، والدہ کا نام ہے میر فاطمہ. 7 سال ہو گئے شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے. شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ریاض بھائی ابھی ہم آپ کو روحانی علاج حصول اولاد کے لیے بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میری والدہ کا نام آمنہ نسرین ہے، میرا نام محمد اسد ہے، اور میرا یہ ہے کہ ابھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اس کے اندر مسئلے مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں. ذرا اس کا استخارہ کر کے مجھے بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اسد نام آپ نے بتایا، والدہ کا نام نسرین بتایا. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اللہ آسانی فرمائے. ایک کال اور دے دیجیے. میری والدہ کو جگر کا مسئلہ ہے، بہت پرانا ہے. والدہ کو جگر میں مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے روحانی علاج
ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کی طرف۔ استخارے کیے جائیں گے۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ اسلامی بھائیوں نے کالز کی ہیں، تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے افضل احمد بھائی کی کال تھی ابتدا میں، انہوں نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، کافی علاج بھی کروایا لیکن افاقہ ان کو نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ریاض بھائی، جی، تو ان کی شادی کو بتا رہے ہیں کہ 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، تو حصول اولاد کے لیے روحانی علاج بھی ان کے لیے ارشاد فرمائیں۔ اور آخر میں ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ والدہ کو جگر میں مسئلہ ہے ان کے نا، اللہ کرم تو ان کے والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جلد شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے روحانی علاج آپ ارشاد فرمائیں، اس دوران استخارے کیے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل بھائی، آپ نے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کو اس بیماری سے جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ آپ کے لیے یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر پاکٹ سائز رسالے میں صفحہ نمبر 67 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا۔ یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دائمی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، 7 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اللہ عز و جل انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی دعا کریں اور ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج اس پر عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جلد اولاد نصیب ہوگی۔ یا اولو یہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اولاد کا حصول ہوگا۔ اور ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے جگر کے مرض کے حوالے سے عرض کی، اللہ عز و جل ان کی والدہ کو جگر کے تمام امراض سے شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، آپ سماعت بھی فرما لیجئے۔ ہو سکے تو یہ بہت پیاری کتاب، بہت ہی اچھی کتاب اور ہر گھر میں ہونا اس کا فائدہ مند ہے، اس کو لے لیجئے گا۔ اس کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 پارہ 16 کی آیت ہے۔ اس کو بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے یہ لکھیں اور ایک صبح، ایک دوپہر اور ایک شام کو یہ پلیٹ پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جگر کا مرض ہو یا معدے کے امراض ہوں اس سے شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کاٹ وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں؟ کاٹ کا عمل تعویذات اتاری کے بستے پہ رابطہ کر کے اپنی والدہ کے لیے کاٹ کا عمل کروائیں، وہاں پہ پلیٹوں کا کورس ہوتا ہے تو وہ پلیٹوں کا کورس بھی تو یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ جگر کا مسئلہ ہو، جگر خراب ہو چکا ہو، معدے میں انفیکشن ہو چکا ہو، معدے میں خرابی آ چکی ہو، یا جو ہمارے گردے کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈائلیسس جن کو ہوتی ہے، تو میرا آپ کو اور اس طرح کے تمام مریضوں کو اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں۔ تعویذات اتاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن تک یہ پلیٹیں پلانی ہوتی ہیں، تو آپ یہ پلائیں ایسے مریضوں کو، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا حاصل ہوگی اور بیماری دور ہو جائے گی۔ بہت سارے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستوں پر اس طرح کے مریض آتے ہیں اور مشاہدہ بھی ہے، اور مدنی بہاریں بھی الحمدللہ اس طرح کی سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ فلاں کو اتنے عرصے سے ڈائلیسس ہو رہی تھی اور اتنے عرصے سے گردے خراب تھے، گردے میں پتھریاں تھیں، جگر ان کا خراب ہو چکا تھا، تو اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوئی۔ تو صدقے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، پلیٹوں والا یہ کورس کروائیں، تعویذات اتاریہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ استعمال کیجئے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں استخاروں کے
جوابات کی جانب الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنی ممانی جان کے حوالے سے قول کی تھی کہ کافی عرصے سے ان کی طبیعت خراب ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے. تو آپ کی ممانی کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عملیات یا اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، بیماری ہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے جلد آپ کی ممانی شفا پائیں گی، بیماری ان کی دور ہو جائے گی. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو، 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد ہمارے عباس بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے نوید بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا استخارہ کر کے بتائیں اولاد نہیں ہو رہی. تو نوید بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ جلد آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گے. دعائیں بھی کریں، اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، اور 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی نیت بھی فرما لیجیے. انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی، نوید بھائی کی جائز مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی. حصول اولاد کے حوالے سے روحانی لا سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. بہت ہی شاندار، بہت معلوماتی رسالہ ہے یہ، اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. اور الحمدللہ عز و جل حصول اولاد کے لیے بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائے ہیں. تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجیے. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں ایک وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو بے اولاد ہیں تو دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. کتنا آسان وظیفہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے. 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا، یہ تو ہو گیا روحانی علاج. ایک عملی علاج بھی، وہ بھی سماعت فرما لیجیے، وہ ہے مدنی قافلے میں سفر. جی نوید بھائی، میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دیتا ہوں. آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہمارے اسد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام پورا نہیں ہوتا، رکاوٹیں آتی ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے. تو دیکھیں اسد بھائی، استخارہ کیا گیا آپ کا نا، تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر بد، کوئی عملیات، کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں اور آپ کو آپ کے جائز کاموں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. اچھا، اب اس کے اسباب پر بھی آپ غور کر لیجئے گا. جو بھی کام آپ کرتے ہیں، جو کام آپ شروع کرتے ہیں، اس کے اسباب پر بھی غور کر لیجئے گا. ظاہری اسباب کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جو کوئی نیا کام شروع کریں تو اس کام کو شروع کرنے سے قبل مشورہ بھی کر لیا جائے کہ جو کام مشورہ کر کے شروع کیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اس میں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. تو ظاہری اسباب پر بھی آپ غور کر لیں، جہاں کمزوری نظر آئے اس کمزوری کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ آپ کا استخارہ کیا گیا استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. اب اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ ہے آپ کے لیے بھی، اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا کام پورا نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے اور مجھے کامیابی نہیں مل پاتی. تو ایسوں کے لیے بہت ہی پیارا یہ وظیفہ ہے. جس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا یہ کہ کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، وقتاً فوقتاً صدقہ بھی نکالتے رہنا چاہیے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، رکاوٹیں دور کرتا ہے اور برکت بھی رہتی ہے الحمدللہ عز و جل. اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا.
اچھا، جن اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج بیان کیے گئے اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے اور آپ ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے گئے تھے، میرا آپ سب کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے ان مسائل کے حل کے لیے کارڈ کا عمل یہ لازمی کروا لیجیے۔ جی ہاں، اگر اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، شادی میں رکاوٹیں ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا طبیعت خراب رہتی ہے، بیماری کے معاملات ہیں، یا اولاد نہیں ہو پا رہی، یا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہوں، کام میں برکت نہ ہو پاتی ہو، تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوں تو ان مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اور وہ شہر، وہ ممالک جہاں تعویذات عطاریہ کے بستے نہیں، تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن اس میں موجود ہے۔ اپنا اور اپنی والدہ کا نام اس میں تحریر کر کے اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر یہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو فارم سبمٹ کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، مسائل حل ہوں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ ابو جان کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام ہے محمد اسلم اور ان کی والدہ صاحبہ کا نام ہے ریشم بی بی۔ بیجا مقدمہ بازیاں ہیں، اس بارے میں استخارہ کروا دیں۔ جا مقدمہ بازیاں ہیں، استخارے کا آپ نے فرمایا، اللہ تعالی رہائی نصیب فرمائیں، خلاصی نصیب فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نام امجد علی اتاری ہے، میرے والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ میں نے اپنے کاروبار کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے میرا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چل رہا۔ میرا کاروبار اس وقت مہندی کا ہے، اس کے لیے میں استخارہ کروانا تھا کہ یہ کاروبار میں اس کو کنٹینیو رکھوں یا کوئی اور کروں، یا پھر اس کے ساتھ اگر کہ مجھے کوئی کمپنی ملتی ہے جاب کرنے کے لیے پرائیویٹ میں تو وہ بھی اس کے ساتھ چلاؤں تو کیسا رہے گا؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں امجد بھائی کہ کیا بہتر ہے آپ کا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں ہند کے شہر ویراول سے بول رہا ہوں، میرا نام جاوید ہے اور میری امی کا نام فاطمہ ہے۔ مجھے ایک استخارہ کروانا تھا کہ میں ابھی کچھ مہینوں پہلے مچھی کا کاروبار کرتا تھا پارٹنرشپ میں۔ ابھی میں سوچتا ہوں کہ پارٹنرشپ کو چھوڑ کر اکیلا مچھی کا کاروبار کروں یا پھر میں درزی کام بھی کرتا ہوں، کیا وہ درزی کام کروں؟ میرے لیے مچھی کا کاروبار اکیلا کرنا اچھا ہے یا پھر درزی کام جو میں پہلے کرتا تھا وہ اچھا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا بہتر ہے آپ کے لیے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام رخسانہ کوثر، ان کی والدہ کا نام نذیر بیگم۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ گھر میں گھریلو پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں تعویذ ہے، اس لیے کرا ہوا، کسی کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا نام لیاقت علی ہے، میری والدہ کا نام تاج بی بی ہے۔ استخارہ کر دیں۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے لیاقت بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو پریشانیاں دور فرمائیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ریاض ہے، میری والدہ کا نام سعیدہ بی بی ہے۔ میرا استخارہ کر کے دیکھیں، بہت عرصے سے اتنی پریشانی چل رہی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کافی عرصے سے پریشانیاں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ریاض بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی اس سلسلے میں شامل رہیے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا۔ اب وقت ہوا استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، جی تو دعا بھی فرما دیجئے، اور اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے کہ وہ پڑھیں تو ان کو فائدہ حاصل ہو، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ جی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے اوپر
یا چاہیں تو ان کی والدہ خود بھی یہ عمل کر سکتی ہیں. 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر خود مریض کے اوپر بھی دم کر دیں اور پانی کے اوپر دم کر کے یہ مریض کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے والدہ کو شفا حاصل ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ انہیں چاہیے کہ اپنی والدہ کی شفا یابی کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور وہاں جا کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیں. اور جیسا کہ ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کو بتایا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کے عمل کے ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی والدہ کو شفا حاصل ہوگی. جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے لیے ہمیں کالز کی انشاءاللہ عز و جل اب ان کے استخارے کے جوابات سماعت فرما لیجیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجیے. ابتدا میں ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, ان کی کال تھی. آپ نے کہا کہ والد صاحب کا نام اسلم ہے, تو بتایا تھا کہ آپ نے کہ بے جا مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہو چکے ہیں. اللہ تعالی خیر فرمائے. دیکھیں استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. وقتی طور پر آزمائشیں ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد خلاصی نصیب ہوگی. اچھا, اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے, وہ سماعت فرما لیجیے کہ جو ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو, مقدمہ بازیوں میں پھنس چکا ہو, تو مقدمے کی تاریخ والدین یا ذوالجلال والاکرام 654 بار پڑھ کر آپ کورٹ میں جائیں, انشاءاللہ تعالی فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. سبحان اللہ. یا ذوالجلال والاکرام 654 بار پڑھنا ہے. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو, تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں, حاصل کیجئے اور اس میں سے یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور صلاۃ الحاجات 2 رکعات صلاۃ الحاجات ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد پوری ہوگی, آپ کو آپ کے انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اپنے ان پریشانیوں کی کاٹ کا عمل کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد دیکھیں آپ کو خوشخبری ملے گی اور بہت جلد آپ کی یہ بے جا مقدمہ بازیاں یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی. اچھا, اس کے بعد ہمارے امجد بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ 3 سال ہو چکے ہیں, کاروبار نہیں چل رہا, اب مہندی کا کاروبار بہتر ہے یا کوئی پرائیویٹ آپ نے کہا تھا کہ جاب بہتر ہے. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار پر آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر بد لگی ہوئی ہے. ہوتا ہے بعض اوقات اچھا کاروبار پہلے چلتا ہو تو نظر لگ جاتی ہے, لوگوں کی حاسدین کی نظر لگ جاتی ہے, نظر بد لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائیں. تو نظر بھی اپنی اتروا لیجیے گا. اور آپ نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ میرے لیے یہی کام بہتر ہے یا میں کوئی پرائیویٹ جاب کرنا میرے لیے بہتر ہے. تو دیکھیں فی الوقت اس میں آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. یہی کام آپ کے لیے بہتر ہے مہندی کا جو آپ کر رہے ہیں, تو یہ کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل. فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائشیں ہیں, نظر بد ہے, اور نظر بد کی کاٹ کا عمل کروا لیجئے. نظر بد ختم ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے کاروبار میں برکتیں رہیں گی, پہلے سے اچھا چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہمارے جاوید بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا تھا کہ کچھ سال پہلے مچھلی کا کاروبار شروع کیا تھا, اب کچھ مسائل آ رہے ہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ اب میں انفرادی طور پر خود اپنے طور پر یہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں, میرے لیے یہ بہتر ہے یا پہلے میں درزی کا کام کرتا تھا وہ بہتر ہے. تو دیکھیں دونوں میں ہی ماشاءاللہ آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ انفرادی طور پر خود اگر آپ اپنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے بہتری ہے, اور درزی کا جو پہلے کرتے تھے اگر وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں فی الوقت تو اس میں بھی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. دونوں ہی میں ہی آپ کے لیے ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں, اپنے گھر والوں سے بڑوں سے مشورہ کر لیں, ظاہری معاملات بھی دیکھ لیں, تو اس میں سے مزید جو آپ کو بہتر لگے اس پر آپ عمل کر لیں, وہی آپ اختیار کر لیں. اللہ کی رحمت سے کامیابی آپ کو نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا تھا لیاقت نام بتایا تھا آپ نے اپنا,
کہا تھا کہ گھریلو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گھریلو پریشانیاں دور فرمائیں اور آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں آپ کے ساتھ بھی آزمائشوں کا اشارہ ہے, نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, گھریلو پریشانیاں دور ہو جائیں. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج وہ یہ کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کے دروازے میں سیدھا قدم داخل کرنا ہے. پھر گھر والوں کو آپ سلام کریں, سلامتی کی دعا دیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیجیے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف اب یہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی بے پناہ آپ برکتیں دیکھیں گے, خوب برکتیں دیکھیں گے. اس کا فائدہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بہت ہی برکتوں والا یہ عمل ہے, آپ کریں, مستقل مزاجی کے ساتھ کریں, گھر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اور اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس عمل کو اختیار کر لے تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت بھی رہے گی اور گھر کے لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے, پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. کوشش کر کے آپ ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع کی پابندی کیجیے. ہر جمعرات الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. اجتماع میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, گھر میں درس فضان سنت جاری کریں. انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہیں گی, گھر امن و سکون کا گہوارہ بھی بن جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہمارے ریاض بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے بھی کہا تھا کہ کافی عرصے سے پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور وقتی طور پر جو آپ کے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے. صبر کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے. ہوتا ہے بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں, اور آپ کا استخارہ بھی کیا گیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہیے, صبر سے ہمت کے ساتھ کام لیجئے اور عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل وقتی طور پر یہ پریشانیاں ہیں, پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی, اور صبر کیا تو اللہ کی رحمت سے اجر بھی ہاتھ آئے گا. اچھا, وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے روحانی علاجی حوالے سے پریشانیوں کے لیے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بیماریاں بھی دور ہوں گی, پریشانیاں بھی دور ہوں گی, آفت بلائیں بھی دور ہو جائیں گی. تو اس عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ آپ کرتے رہیے. اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین اگر کسی بھی حوالے سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روزانہ اپنا ایک وقت مقرر کر لیں اور اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آفتیں, بلائیں, بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں دور ہو جائیں گی. اور یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. میری والدہ کا نام بشیر بیگم ہے اور ان کی والدہ کا نام رابعہ بی بی ہے. کافی عرصہ سے یہ گردے کے عارضہ میں لاحق ہیں. ایک گردہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے, دوسرا جو گردہ ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے فنکشنل نہیں ہے, اور دوسرا گھٹنوں کا درد بڑے لمبے عرصے سے, عرصہ 20-25 سال سے یہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو برائے مہربانی کوئی روحانی علاج بتا دیں یا استخارہ کر کے بتا دیں ان کے لیے کیا ان کا بہتر علاج ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے آپ کی والدہ کو. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں جب بھی توبہ کرتا ہوں تو مجھے اس پر استقامت نہیں رہتی, پھر گناہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میں توبہ کروں اور توبہ میں مجھے کوئی استقامت حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی توبہ پر استقامت نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں نے اپنے بھائی جان کا سہارا کروانا ہے. ان کا نام محمد گلفراز, والدہ کا نام رفینہ کو. صرف نوکری کا مسئلہ ہے اور رشتوں میں رکاوٹ ہے.
नौकरी का मसला है, रिश्तों में भी रुकावट है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके भाईजान का इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अपने साथ डायरी और कलम भी रखिएगा, जो वजीफ़ा बताया जाए आपके भाईजान के लिए तो वो आपके भाई पढ़ें भी उस वजीफ़े को, रूहानी इलाज पर अमल भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नौकरी का मसला भी हल होगा, रिश्तों में रुकावटें भी दूर होंगी। वजीफ़ा भी अब आपको बताते हैं और इस्तिखारा भी करके इंशाअल्लाह जवाब बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मैं नारोवाल से इंतजार हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं दिलावर हुसैन, उनकी वालदा माजिदा का नाम जाहिदा बीबी है और वो अरसा 2 साल से ज्यादा हो गया है बीमार हैं और बीमार होते होते बिल्कुल वो इस तरह हो गए जैसे एक्सरे बना हुआ उसका जिस्म। तो उसके लिए बराए मेहरबानी इस्तिखारा फरमाएं और कोई रूहानी इलाज बता दें। तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंतज़ार हुसैन भाई, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं, रूहानी इलाज भी अभी आप आपको बताते हैं। एक कॉल और दे दीजिए। मेरा नाम हारिस है और वालिदा का नाम जुबैदा है। मेरे काम का बहुत मसला हो रहा है, तो इस वजह से मेरे को इस्तिखारे करवाना था कि कोई मसला है, क्या है, कोई परेशानी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल में, आपके जायज़ कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। हारिस भाई इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। आइए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, रूहानी इलाज के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, रूहानी इलाज मालूम करते हैं और इस दौरान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी किए जाएंगे। फिर इस्तिखारों के जवाबात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी इब्तिदा में, काफ़ी अरसे से गुर्दे का कोई मसला चल रहा है, वालदा के गुर्दा वालदा के लिए ना जी, तो गुर्दा इनका ख़राब हो चुका है। दुआ भी फरमाइएगा और इस हवाले से भी रूहानी इलाज इरशाद फरमाएं। थोड़ी देर पहले भी आपने एक वजीफ़ा बताया था इस हवाले से, वही बता दीजिएगा, या दूसरा अगर कोई हो रूहानी इलाज। और दूसरा मसला इनकी वालदा के साथ ये था कि घुटनों में दर्द रहता है, तकलीफ रहती है और ये भी काफ़ी अरसे से चल रहा है। कई हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ऐसे होंगे, बड़ी उम्र के होते हैं बिलखुसूस, तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तकलीफ रहती है, कमर में तकलीफ रहती है, बाज़ औक़ात नमाज पढ़ने में भी रुकू और सुजूद में तकलीफ होती है। कई तो इस बीमारी की वजह से मुकम्मल वो रुकू और सुजूद नहीं कर पाते। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि अल्लाह करे ये घुटनों का दर्द दूर हो जाए और शिफा नसीब हो जाए, तकलीफ जाती रहे। इस हवाले से रूहानी इलाज। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी वालदा को गुर्दे के अमराज से निजात अता फरमाए और घुटनों के जो दर्द में मुब्तला हैं, घुटनों के और जिस्म में कहीं भी दर्द है, उससे निजात अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का बहुत ही प्यारा रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 65 पर यह रूहानी इलाज गुर्दे के अमराज के हवाले से तहरीर है, समाअत फरमा लीजिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशराह 7 बार, फिर आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे के जो भी अमराज हैं, गुर्दे में दर्द है, तकलीफ़ है, उससे नजात हासिल होगी। साथ ही साथ इन्होंने अपनी वालदा के घुटनों के दर्द के लिए भी कहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि इनकी वालदा को घुटनों के दर्द से शिफा अता फरमाए। हमारे वो नाजरीन जो अभी मदनी चैनल पर हमारा ये सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा देख रहे हैं, वो भी इस रूहानी इलाज को कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते ये रूहानी इलाज, इस पर अमल कीजिए। या गनियु या गनियु या गनियु, अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये सिफाती नाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र की नियत से करते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस्म में कहीं भी दर्द हो, बदन में कहीं भी दर्द हो, घुटनों में दर्द हो या पैरों में दर्द होता है या पेट में कहीं दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, जहाँ कहीं भी दर्द है, इस वजीफे पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से शिफा हासिल होगी। एक दफ़ा फिर समाअत फरमा लीजिए। या गनियु या गनियु या गनियु, ये मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का बहुत ही प्यारा रिसाला रूहानी इलाज मा तिब्बी इलाज, रूहानी इलाज और मा तिब्बी इलाज, ये रिसाला है। इस रिसाले में भी ये रूहानी इलाज मौजूद है। इस रिसाले को आप मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से हासिल कर सकते हैं। पॉकेट साइज़ भी होता है और बड़ा रिसाला भी है। इसको आप हासिल करके इस रूहानी इलाज पर भी अमल कीजिए और दीगर जो रूहानी इलाज उसमें मौजूद हैं, तो अगर आपकी तबीयत के मुताबिक हो तो उनके ऊपर भी अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत ही ज़्यादा इस रूहानी इलाज रिसाले की बरकत से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। माशाअल्लाह।
توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ توبہ پر استقامت کے لیے جیسے روحانی علاج ہے تو چاہے تو یہ کریں، اور اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ گناہ جو ہوں گے ان میں کمی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، گناہوں سے جو ہے نا وہ نفرت ہوگی اس کی برکت سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چاہیے یہ کہ ہمیں اچھے سے اچھے ماحول کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ تو روحانی علاج چلیں، آپ نے ارشاد فرمایا یا خبیرو، اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے۔ روحانی علاج ہوا، اب ایک عملی علاج بھی۔ جی عملی علاج ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اچھی صحبت اختیار کر لیں۔ آپ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے، اچھی باتیں سنتے رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے تو گناہوں سے نفرت بھی ہو جائے گی، نیکیوں سے محبت بھی نصیب ہوگی، نیکیوں پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت نصیب ہوتی رہے گی۔ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات دعوت اسلامی کا، اس ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً علم دین سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے، دعا میں شامل ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے روحانیت بھی ملتی رہے گی، روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور توبہ پر استقامت بھی ملتی رہے گی۔ تو روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں، وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، اور یہ جو آپ کو عملی علاج بتایا گیا تو اس پر بھی عمل کرتے رہیں، اور دعا لازمی کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک مدنی منع کی قول تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان کے حوالے سے سرفراز نام بتایا تھا کہ نوکری کا مسئلہ بھی ہے اور رشتوں میں رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر اتروا لیجیے بھائی کی، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حصول روزگار کے لیے وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے بھائی جان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حصول روزگار کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا اور اللہ کی رحمت سے خوشحالی نصیب ہو جائے گی، وسعت اور کشادگی رزق میں پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا آپ نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھی یعنی آپ کے بھائی جان کے ساتھی رشتوں میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کے بھائی جان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کے خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اور اس عمل کی جو مدت ہے یہ 90 دن ہے، 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ اچھا، اگر اسلامی بہنیں اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا رشتے نہیں مل پا رہے ہوں، تو اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو وہ ایام جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، رشتوں میں اگر بندشیں ہیں تو وہ بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور شادی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تو یہ آپ بآسانی تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، انتظار حسین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کافی انتظار بھی کیا آپ نے استخارے کا جواب سننے کے لیے، اب انتظار آپ کا دور ہو گیا، تو انتظار حسین بھائی جواب سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے دوست ہیں دلاور حسین، بتا رہا تھا آپ نے کہ 2 سال سے بیمار ہیں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کر کے پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں۔ دلاول
حسین بھائی کو. تو ان کے گھر کے تمام ہی افراد مل کر یا گھر کے دیگر افراد مل کر یہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں, ان پہ دم بھی کریں. اللہ کی رحمت سے بہت جلد یہ صحتیاب ہو جائیں گے, ان کی بیماری دور ہو جائے گی. اچھا, یہ عمل جو ہے 1.25 لاکھ والا یا سلام والا, یہ ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں یا مختلف ایام میں, یعنی مختلف اوقات میں؟ مختلف اوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے. اب ایک وقت میں تو ظاہر سی بات ہے 1.25 لاکھ کا عدد پورا کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جی. تو مختلف اوقات میں مختلف ایام میں یہ عدد پورا کیا جا سکتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ 1.25 لاکھ کی تعداد یہ مکمل ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دن 12,000 پڑھ لیے, جی جی 12,000 مرتبہ یا سلامو پڑھا, پڑھ کر جب مکمل ہو گئی تعداد 12,000 مرتبہ تو ایک پانی کی بوتل پر دم کر لیا, وہ رکھ لی بوتل. صحیح. پھر دوسرے دن پھر بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. صحیح. پھر 25,000 مرتبہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. تو پھر پانی کی بوتل پر دم کر کے پھر تیسرے دن پھر 26,000 مرتبہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. تو اس طرح بآسانی 1.25 لاکھ کا عدد پورا کیا جا سکتا ہے. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن 25,000 مرتبہ پڑھا, جی, پھر دوسرے دن پھر 25,000 مرتبہ پڑھا, 5 دن 50,000 ہو گیا. تو اس طرح 5 دنوں کے اندر 1.25 لاکھ کا عدد بآسانی پورا ہو سکتا ہے. تو روزانہ پڑھتے جائیں, پانی کی بوتل پہ دم کرتے جائیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ مریض کو پلائیں. کیسا ہی آپ کا پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو, کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو, اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اچھا, ایک اور اسلامی بھائی کی قول کی استخارے کے حوالے سے حارث نام بتایا تھا کہ آپ نے کہا کہ کام کا مسئلہ چل رہا ہے. تو دیکھیں, آپ کا استخارہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے روحانی طور پر, نہ نظر بد ہے, نہ عملیات, نہ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے, نہ کوئی بندش ہے. آپ کوشش کیجئے, محنت کیجئے, اور حلال اور آسان روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. اس میں آپ نے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے, بہت آسان ہے. وہ یہ کہ یا لطیفو 100 بار روزانہ بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب پڑھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا رزق میں برکت کے لیے نہایت مفید ہے. اللہم وسع علی رزقی, اللہم عطف علی خلقک کما سنتا وجہی عن السجود لغیرک فصنہ عن ذل السوال لغیرک برحمتک یا ارحم الراحمین. تو یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے. بہت ہی پیارا یہ رسالہ ہے, اور چڑیا اور اندھا سانپ اور بہت سارے حصول روزگار کے لیے اس میں وظائف امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائے ہیں. تو اس میں سے آپ کو حارث بھائی یہ وظیفہ بتایا ہے, آپ یہ وظیفہ پڑھیں. ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی کیجیے. اولاً کوشش ہونی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی ہو, کیونکہ رزق میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے ہی نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی کیجیے, اس روحانی علاج پر عمل کیجیے, اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. ایک کال اور دے دیجیے گا. والدہ کا نام حمیدہ ہے, میرے جگر اور میدے میں نقص ہے, اس کا میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ایک کال اور چلا دیجیے. میرا نام سجاد حسین ہے اور میری والدہ کا نام ہے شکینہ. میں اپنے کاروبار کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں, جس چیز میں بھی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, مطلب مقصد پر نہیں پہنچ پاتا اور میں کمزور ہو جاتا ہوں, پھر آگے نہیں کچھ کر پاتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا استخارہ مجھے بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی فرمائے. اور اس سے پہلے ہمارے جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی جگر اور معدے کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج, جگر بھی بتا رہے ہیں کہ خراب ہے, معدہ بھی خراب ہے, روحانی علاج انشاءاللہ. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی بہت ہی پیاری اور مایہ ناز تالیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل موجود ہے. آپ اس کتاب کو حاصل فرما کر وہاں سے یہ روحانی علاج دیکھ بھی لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے. بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت لکھ کر صبح, دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے. اس کی مدت علاج 40 دن ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جگر کا مرض ہو, معدے کے امراض ہوں یا گردوں میں درد ہو, تکلیف ہو,
اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں، پلیٹو والا کورس جیسے شروع میں ترکیب دلائی تھی، پلیٹو والا کورس کر لیں، کارڈ کا عمل کروا لیجیے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں ایک کال تھی سجاد حسین بھائی آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور کامیابی نہیں مل پاتی، اس مقصد تک نہیں میں پہنچ پاتا۔ آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہے نظر بد کا اشارہ، اپنی نظر بھی اتروا لیجیے۔ نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج ایک ہے، مدنی پنصورہ میں بھی امیر سنت دامت بقاتم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے، سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت پڑھ کر وقتاً فوقتاً اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کے کاروبار میں، کام میں، تو اس کی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے کارڈ کا عمل کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے سلسلے میں نہیں کیے گئے مایوس نہ ہوں، ایک نمبر اور سماعت فرما لیجیے، اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ نمبر کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروانے کے لیے، آئیے اس کا طریقہ کار ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0213485811۔ تو اس نمبر پر آپ بآسانی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہ نمبر مزید 16 لائنوں پر جم کرتا ہے۔ تو پاکستان سے اگر کوئی اسلامی بھائی کال کرنا چاہے، استخارہ کروانا چاہے تو اس نمبر پر کال کیجئے، اور پاکستان سے باہر سے فون کرنے والے اسلامی بھائی 021 کی جگہ 009221 ملائیں، تو اس نمبر پر بآسانی آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے، اور جمعرات شام 6 بجے سے جمعہ کی صبح 9 بجے تک، اور اتوار کی صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک اس نمبر پر استخارہ نہیں ہوتا۔ اور اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو تھا ہاتھوں ہاتھ استخارے کا طریقہ کار۔ اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کرتے ہیں آن لائن استخارے کا طریقہ۔ اور الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، آن لائن استخارے کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ذریعے بھی آپ ہاتھوں ہاتھ آن لائن استخارہ کروا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی اس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ بالکل بآسانی آن لائن استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج کے لیے بھی اس کا طریقہ کار آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے یہ تعویذات عطاریہ، روحانی علاج اور مکتوبات عطاریہ ہمیں حاصل ہو جائیں، تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ اپنا مکتوب لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، محلہ سوداگران، باب المدینہ، کراچی، پاکستان۔ تو اپنے مسائل لکھ کر آپ اس ایڈریس پر روانہ کر دیجیے، اور اپنا واپسی کا پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا، تاکہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے یہ تعویذات عطاریہ اور اوراد و وظائف اور روحانی علاج آپ تک پہنچا سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے گئے، اور یہ تو وہ روحانی علاج تھے کہ جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ان کے لیے روحانی علاج بیان ہو گئے۔ اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک روحانی علاج ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے آج کا وظیفہ۔ ملاحظہ کرتے ہیں کہ آج کا کیا وظیفہ ہے۔ جی
سے غالب 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم یا افسر مہربان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے، اور آج کا وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، ذہن نصیب 11 جمعرات 12 جمعرات شرکت کر کے ہم دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ہمارے تمام ہی اسلامی بھائیوں کی مدنی چینل کے ناظرین کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو چلا یا